فوراً سربلند کو بتا دیتی ہے کہ شیریں کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر سربلند کا شک سیدھا سہراب لالا پر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زارون سہراب لالا کو بتاتا ہے کہ شیریں پریگننٹ ہے اور وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر سہراب لالا کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور زارون کے 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہے، شیریں کو ختم کر دو ورنہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی۔ دوسری طرف گلزمان سہراب لالا پر نظر رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ تورسم خان کی حویلی میں جاتا ہے تو گلزمان فوراً سربلند کو بتا دیتا ہے کہ سہراب لالا اور زعفران خان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حویلی میں شیریں کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شیریں پریگننٹ ہے۔ بی بی جان فوراً پوچھتی ہے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے، مگر شیریں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ تبھی زمرد سربلند کے سامنے اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پر حملہ کروانے کے لیے شیریں نے ہی مجھ کو بولا تھا۔ تو یہ سن کر سربلند کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ربیہ چپکے سے شیریں کا موبائل لے آتی ہے اور سربلند کو دے دیتی ہے۔ سربلند جیسے ہی موبائل کی ریکارڈنگ دیکھتا ہے اس کا شک اور بھی پکا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران گلمہر تورسم خان کو بلاتی ہے کہ شیردل لالا کا قتل تم نے نہیں کیا تھا بلکہ سہراب لالا نے کیا تھا۔ یہ سن کر تورسم کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ گلمہر کہتی ہے کہ سہراب لالا اور زعفران خان آپس میں ملے ہوئے ہیں، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو ٹھیک، ورنہ اگر تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ تمہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ زارون شیریں کو ختم کرنے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچتا ہے لیکن شیریں کسی طرح بچ کر بی بی جان کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ سب کے سامنے بتا دیتی ہے کہ یہ بچہ سہراب لالا کا ہے اور وہ مجھے مروانا چاہتا ہے۔ تبھی نور بھابھی اور سہراب لالا بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ سہراب لالا فوراً الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سربلند کی چال ہے، لیکن سربلند فوراً کہتا ہے کہ کل شیریں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اور ساری حقیقت۔ یہ سن کر بی بی جان سہراب لالا کو زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اور جھوٹ مت بولو۔ دوسری طرف سہراب لالا زعفران خان کے پاس جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ سربلند کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہوگا، اسے میری ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے، میں صرف سرداری کے لالچ میں شیردل اور اس کی بیوی کے خلاف گیا تھا۔ یہ بات سربلند تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ شیر بانو کو سچ پتہ چلنے کے بعد سہراب لالا نے اس پر حملہ کروایا تھا اور اسے حویلی کے قریب چھپا دیا تھا۔ تبھی گلزمان سربلند کو بتاتا ہے کہ سہراب لالا اور زعفران خان نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے اور کچھ آدمی زخمی ہو گئے ہیں۔ سربلند فوراً زعفران خان کی حویلی کی طرف نکل پڑتا ہے لیکن پیچھے سے سہراب لالا ربیہ کے کمرے میں پہنچ کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ ربیہ کو سربلند کے خلاف استعمال کر سکے۔ سربلند جیسے ہی زعفران خان کی حویلی میں پہنچتا ہے تو زعفران خان اس پر فائرنگ کرتا ہے۔ اسی وقت تورسم سربلند کو بچانے کے لیے بیچ میں آ جاتا ہے اور خود زخمی ہو جاتا ہے۔ تورسم سربلند کو بتاتا ہے کہ شیردل اور اس کی بیوی کا قتل زعفران خان اور سہراب لالا نے کیا ہے۔ یہ سن کر سربلند خان زعفران خان کو پکڑ لیتا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی سربلند کو پتہ چلتا ہے کہ ربیہ کو سہراب لالا نے اغوا کر لیا ہے۔ سربلند فوراً ہی اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرتا ہے کہ راستے میں ایک بوڑھی اماں ملتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ شیر بانو زندہ ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سربلند فوراً ان کے گھر پہنچتا ہے اور شیر بانو کو زندہ دیکھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اسی وقت زارون کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سربلند کے آدمیوں نے سہراب لالا کو پکڑ لیا ہے۔ سربلند ربیہ کے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ربیہ کو کہتا ہے کہ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حویلی میں جرگہ بٹھایا جاتا ہے جہاں سہراب لالا اور شیریں کے ناجائز تعلقات کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔